بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ مومنین کے ایمان کی کڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ مسلم شریف میں عمران بن حسین کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی واقعہ یا حادثہ دجال کے فتنے سے زیادہ سخت اور بڑا نہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر سال مہینے کی طرح، مہینہ ایک ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور پھر اصفہان کی ایک بستی یہودیہ میں جا کر اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگھر والے ہوں گے، رنگ گندمی ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر موٹی پھلی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے لکھنا جانتا ہو یا نہ، جو ایسے گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، وہ تیزی کے ساتھ اس طرح پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے اس کے واسطے زمین لپیٹ دی گئی ہو۔ اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ہر طرف فساد پھیلائے گا، علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اور بیت المقدس کے، وہاں ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ طیبہ کے باہر پڑاؤ ڈالے گا، مدینے کے ارد گرد کے علاقوں پر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینے میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے منافق اور کافر و فاسق مرد عورتیں مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو غصے کی حالت میں واپس ہو جائے گا۔ دجال عراق اور شام کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہاں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اس کے ساتھ غذا کا بھی بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو کھوج نکالے گا، اندھوں کو تندرست کر دے گا، مریضوں کو تندرست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھی بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ وہ دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کرے گا تو اس کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہو کر کہیں گے کہ بیٹا یہ تیرا رب ہے، اس کی اطاعت کر۔ جو شخص اس کے فریب میں آ کر اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت دجال پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں پیداوار اچھی ہوگی، اور دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش برستی نظر آئے گی۔ اسی کے کہنے پر ان کی زمین میں پیداوار ہوگی، ان کے مویشی موٹے تازی ہوں گے۔ جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا، اس کے ساتھ نہر کی صورت میں ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں جو جنت ہے وہ تو آگ ہوگی اور جو آگ ہے وہ جنت ہوگی۔ دجال تلوار سے ایک مومن مسلمان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال پھر پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ اور کسی کو مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہ دی جائے گی۔ دجال اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو سمندر کے سنگم پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک تو وہیں رہ جائے گا، ایک دیہات میں چلا جائے گا، ایک دوسرے شہر میں چلا جائے گا۔ پھر دجال اس قریب والے شہر میں بھی پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ مسلمان اردن اور بیت المقدس میں ایک پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان یہاں پر فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ بعض لوگ اس وقت میں اپنی کمان کی تانت تک جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا اور 1/3 کو شکست دے گا اور صرف 1/3 مسلمان بچیں گے۔ مسلمانوں کے امیر یعنی امام مہدی ان سے کہیں گے صبح ہوتے ہی دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی، لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی، تمہارا فریاد درش آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں
گے کہ ہے تو کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے، اور نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان سے اتارے جانے کا قصہ اور دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے واقعے کو پہلے ہی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس لیے کامل مومنین کا ایمان ڈگمگانے کی بجائے